نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان جامعہ نظامیہ، فیضان بابا فخر الدین سرکار، علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ، تحریک صدائے اہل سنت، تحریک صدائے اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں، کھاؤ جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا، پاک کیا۔ کھاؤ کہہ رہا ہے اللہ، کھاؤ۔ کیا کھانا ہے؟ کھاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اب انہیں کھا رہے بولے تو پیچھے پڑے ہوا ہے، وہ قرآن میں ہے کیا، وہ حدیث میں ہے کیا، وہ فاتحہ کئی کو دلا ہے، وہ سامنے کئی کو رکھے، وہ بوندی کئی کو چڑھا ہے۔ ارے کھا رہے بڑے بھائی، اللہ تعالیٰ کھاؤ بول رہے ہیں بھائی، اور خالی یا ایھا الناس بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الناس، خالی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس کہہ رہے ہیں۔ صرف ایمان والوں کھاؤ نہیں، لوگوں تم بھی کھاؤ بول رہے ہیں، ایمان نہیں لایا جان تو بھی کھا رہے بھائی بول رہے ہیں۔ تو کھا میرے بندے، میرے بندے قرآن میں ہے شربت حرام۔ ارے خدا بول رہا کھا، تو حرام کا فتویٰ کو لگا رہا رہے بھائی۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ عجیب و غریب قوم ہے، کہاں سے آئے ان لوگ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو اب تک، کہاں سے نکلے، کون ان لوگوں کو نکالا، کہاں سے آ گئے ان لوگ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے دیکھو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے ایمان والو کھاؤ وہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا اور پاک کیا۔ محرم کا شربت لگ جائے گا حرام۔ ارے بولا کائے کا حرام؟ کیا اس کے اندر نعوذ باللہ شراب ملے ہوا ہے حرام ہونے کا؟ گڑ کا پانی یہ پی بھائی، قوت آتی بول کے پلا رہے تھے کو، حرام کر۔ گڑ خدا حلال کرتا تو حرام کر رہا۔ مینٹلی ریٹائرڈ ہے میرے بھائی لوگ۔ ہاں فاتحہ دیا سو میں نے کہا تھا، کئی کو نے کہا تھا، ٹینشن کیا ہے؟ فاتحہ ہی دیے نا، بھجن تو نہیں پڑھے نا، اس پہ منتر تو نہیں پڑھے نا، گیتا پڑھے کیا نہیں، قرآن پڑھے۔ اچھا، اور اس کی حماقت دیکھو، فاتحہ پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا فاتحہ دینا؟ ہاں میں پریشان ہوا، پریشان ہو کے پوچھا میاں یہ میں جو سورہ فاتحہ پڑھا کس میں ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو۔ یہ سورہ اخلاص کس میں ہے؟ اور یہ درود پڑھو بول کے حکم کس میں ہے؟ پھر میں قرآن میں سے قرآن پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں، قرآن میں سے اخلاص پڑھ رہا ہوں، پھر انہیں پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ارے قرآن میں ہے کیا بات؟ سورہ فاتحہ قرآن میں اچھا ہے، قرآن میں سے سورہ فاتحہ نکال کے پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ تو پتا چلا جب اللہ عقلیں چھین لیتا ہے تو دین نکال لیتا ہے، اور جب دین لینا چاہتا ہے تو عقل چھین لیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن پڑھے تو پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا کہتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال یہ جاہلوں کی باتیں چھوڑو، ان کے پیچھے پڑے تو اب 2 دن بھی تقریر کر دو کم ہے ان کے اوپر، مگر اب سنو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کھاؤ وہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا اور پاک کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون ہے؟ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تم کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور آج کی تباہی کیسی آ رہی ہے میرے بھائی؟ آج کے زمانے میں سب سے بڑی شیطان کی نقش قدم جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، خود غرضی، سیلفش۔ آج کے مسلمان کو میں دیکھ رہا ہوں، بس ہر کوئی اپنا اپنا لگا، بھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حد تو یہ ہو گئی آج 70% نوجوان ایسے ہیں جو بیوی مل گئی تو ماں باپ سے بھی رشتہ توڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دولت آ گئی خاندان سے رشتہ ختم، بیگم مل گئی اب اماں باپ کو جی بولتے کیا، ایک دم برا دکھ رہا ہے، جس کو گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ پیدا ہوئے جب سے لکڑیاں لے کے مارے سو اس کو،
پیدا ہوئے جب سے اس کو برا بولے کہ اس کو برا نہیں لگا, ایکو بند کرا دینا. پیدا ہوئے جب سے اس کو بولے اس کو برا نہیں لگا, مگر اب جو ہے میری بیگم کے سامنے نہیں بولنا, بولے بیگم کے سامنے مت بولو, میرے کو بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے, میری بے عزتی, میں انسلٹ فیل کر رہا ہوں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور تو کرو. ارے وہ ماں باپ اللہ اللہ ان کی عظمت کے صدقے اور قربان جائیں. میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو میں کہوں گا, ہم عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اللہ والوں کی اوپر کی بات نہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ پوچھیں کہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو میں کہوں گا ماں کا, عورت کا. کس کا مرتبہ بڑا ہے بولو بھائی, ذرا زور سے بولو. عورت کا سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی عورت اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی, اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. خدا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے. اور آج افسوس اس بات کا ہے لوگ عورت کو مار رہے ہیں, اس کے اوپر بیلٹ بھی چلا رہے ہیں, لکڑی بھی چلا رہے ہیں, ڈنڈے بھی چلا رہے ہیں, زبان بھی چلا رہے ہیں, ہاتھ بھی چلا رہے ہیں اور طلاق بھی دے رہے ہیں, نعوذ باللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, سب سے بڑا مرتبہ اس کائنات میں عورت کا ہے. آپ پوچھیں مول صاحب اتنی بڑی بات اب تک نہیں سنے, وہ پیدا جب سے نئی بات معلوم ہو رہی. دیکھو میرے پیارے بھائیوں, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. غوث اعظم آپ پر میری جان قربان, ہم آپ کے ماننے والے, آپ کے شہدائی, آپ کے غلام, آپ کی 11ویں کرنے والے غلام ہیں. سرکار امام اے غوث اعظم, ہم آپ کے غلام آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں, ذرا آپ یہ بتا دیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے, آپ کی ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ سرکار غوث پاک کہیں گے خدا کی قسم میری ماں کا مرتبہ بڑا ہے. اجی آؤ چلتے ہیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. غریب نواز آپ پر ہماری جان قربان, ذرا یہ تو بتا دیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا آپ کے پیدا کرنے والی ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ سرکار غریب نواز جواب دیں گے میری ماں کا مرتبہ بڑا ہے. کیوں بڑا ہے دوستو؟ اس کائنات میں جتنی اولاد پیدا ہوئی خدا کی قسم وہ ماں کے ذریعے پیدا کی گئی ہے, ماں کے ذریعے پیدا کی گئی ہے. اور مدینے والے آقا, سارے جہاں کے آقا, کائنات کے شاہ, ہم غلاموں کے داتا, اس ماں کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سرکار ماں کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ جنت اس خاتون کے قدموں کے نیچے ہے جس کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا گیا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, ایک وقت ایسا آیا رب نے جب اپنے خدا کی اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہا, اپنی مظہر خداوندی دکھانا چاہا, تو رب نے بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کیا جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے, مگر بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا. عورت کا یہ مقام ہے. لیکن افسوس آج دنیا میں ہم نے اس عورت نام کی عزت کو نیلام کر دیا ہے. مگر افسوس آج کا مسلمان اس عورت نام کی عزت کو فراموش کر دیا ہے. بغیر برقع اس عورت کو میدان میں لے کر نکل گیا, بازاروں میں لے کر نکل گیا, ان کے اوپر سے پردے ہٹا لیے گئے ہیں. اور جب سنو عورت پر سے پردہ ہٹا لیا جائے, اس کی حیا کو نکال دیا جائے, تو پھر اس عورت میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے. افسوس ہے مسلمانوں. آپ سوچ رہے ہیں کہ مول صاحب عورتوں کو بولو, ہم لوگ کہیں کو بول رہے ہیں. یاد رکھو عورت مختار نہیں ہے, عورت حاکم نہیں ہے, عورت ماتحت ہوتی ہے. وہ پیدا ہوئی تو باپ کے ماتحت تھی, بڑی ہوئی بھائی کے ماتحت تھی, بالغ ہوئی شوہر کے ماتحت ہے, بوڑھی ہوئی پوترے اور نواسوں کے ماتحت ہے. اللہ نے عورت کو کہیں بھی تنہا نہیں رکھا, ہم کو ان کا کفیل بنایا ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو پردے کا اہتمام کروائیں, ان کو حیا کا پیکر بنائیں, ان کو اسلام کا پابند بنائیں, ان کو رسول اللہ کی سنتوں پر شریعت پر عمل کرنے والا بنائیں, ان کو جھگڑوں سے پاک ذہن دیں, اختلافات فتنوں اور شر سے بچانے والی تعلیم ان کو عطا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم کہاں کر رہے ہیں یہ کام؟ ہم خود اس کو فتنوں کا سبب بنا رہے ہیں,
ہم خود عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر عورتوں کو لڑانے کی ترکیب بتا رہے ہیں. ایک شوہر آتا ہے اپنے گھر میں, اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کیا ہوا, آج کچھ ٹینشن ہوا کیا, ذرا منہ ذرا چڑھا ہوا دکھ رہا تمہارا. لو, عورت کو ویسے باتاں پوچھے تو نہیں بھی ہے تو انہوں چڑھا لیتے, انہوں ناخیس الخل ہے جی, ان سے ایسے باتاں نہیں پوچھنا. عورت ناقص العقل ہے. کیا بیگم آپ ذرا غصے میں دکھ رہے, بول کے دیکھو جا کے آج ایک پریکٹس کرو, آج ایک نئی پریکٹس. انہوں اچھے ٹھنڈے کول بھی رہتے ایک دم, ہاں غصہ ایسا, میرے کو غصے میں دیکھو جتنا ان کو ٹینشن ہو رہی, آ جاؤ غصے میں, 2 منٹ میں آ جاتی ہے عورت. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, باوا بیٹی کو ودا کر رہا ہے, شادی کر کے دے رہا ہے, دیتے وقت رو رہی بیٹی تو ایسا سینے کو لگا کے کان میں بول رہا, بیٹی پریشان رکھو, تیرے ساس کچھ بھی بولے تو میرے کو فون کر, میں 2 منٹ میں آ جاتا ہوں. ارے تو آنے والا پھر ودا کر رہا ہے, اس کے گرے بڑے بھائی رکھ لینا گھر میں, نہیں بھائی. اور آج کا نوجوان بھائی اپنی بہن کو جو ہے بول رہا, آپ جاؤ کالج کو, بھیا چھوڑ دو بھیا, نہیں تم جاؤ, میں نہیں چھوڑتا. ارے نعوذ باللہ من ذالک, ارے نوجوان لعنت ہے تیری اس جوانی پر اگر تو اپنے بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ ایک عورت کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں بکری کی مانند ہے. کس کی مانند ہے, ذرا زور سے بولو, بکری کی مانند ہے. اور غیر آدمی کی مثال بھیڑیے کی مانند ہے. بھیڑیے کو راستے میں جب بکری دکھتی ہے وہ بغیر کھائے خاموش نہیں رہتا. اسی طرح ہے نوجوانوں, جب ہماری ماں بہن بیٹیاں راستوں میں نظر آتی ہے, تم یہ امید مت رکھو کہ محلے کے نوجوان نہیں چھیڑنا, ان لوگوں کوئی بھی ہماری بہنوں کی طرف نہیں دیکھنا, کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھانا, یہ ناممکن ہے, یہ غلط بات ہے. جب بکری راستے میں نکلتی ہے تو بھیڑیا کھانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی غیر مرد عورتوں کو دیکھتا ہے تو گندی نظر اس پر پڑتی ہے, کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے.